ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور اس آیت مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے نا، یہ بہت قیمتی دولت ہے، یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ لمحات زندگی اتنے قیمتی ہیں کہ آج اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، کل اندازہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے مضامین بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں کہ بھئی ابھی سے بیدار ہو جاؤ، ابھی سے چوکنا ہو جاؤ۔ آج بڑا وقت ہے، تم بہت کچھ کما سکتے ہو، بہت کچھ بجائی کر سکتے ہو آخرت کی کھیتی میں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں ایسی حسرتیں کرنی پڑیں۔ دیکھو ہم بتاتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے کیا حسرتیں کریں گے، کیسی ان کی حسرتیں ہوں گی، کیسی ان کی آرزوئیں ہوں گی، کیسی ان کی تمنائیں ہوں گی جو پھر پوری نہیں ہو سکیں، ناممکن ہے کہ پوری ہوں۔ تو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان کے قصے، لہٰذا ذرا عبرت حاصل کر لو اور وہاں آنے سے پہلے آج تیاری کر لو۔ آج تمہیں وقت ملا ہوا ہے تاکہ تم یہ حسرتیں نہ کرو۔ فرمایا کہ هل ينظرون تأویلہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اپنے انجام کا۔ یوم یأتی تاویلہ، جس دن ان کے سامنے ان کا انجام آ جائے گا تو کہیں گے وہ لوگ جو اس انجام کو بھول گئے تھے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول حق لے کر ہمارے پاس آئے تھے، مگر ہم نے اس کو اختیار نہ کیا، بس اپنی من چاہی میں لگے رہے، اپنی چاہتوں کے پورا کرنے میں، اپنی لذتوں کے پورا کرنے میں لگے رہے۔ نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ جائز کو دیکھا، نہ ناجائز کو دیکھا، بس جو من میں آیا کرتے رہے۔ حالانکہ ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے کہ دیکھو حق کو سمجھو، صحیح رخ پہ آ جاؤ، مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو اب یہ حسرتیں کریں گے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کوئی سفارشی ہے ہمارے لیے جو ہماری شفاعت کر دے، ہماری سفارش کر دے۔ تو یہ بات بتلائی تھی کہ شفاعت کون کون لوگ کریں گے، کیسے کیسے لوگوں کو شفاعت کا حق ملے گا، یہ بات تفصیل سے آئی۔ تو ان کی دو حسرتیں ہوں گی، گویا اہل جہنم یہ سمجھیں گے
کہ جہنم سے نجات کے دو ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا ہماری سفارش کر دے، او نردو، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں گے، واپس اللہ ہمیں بھیج دے کہ جاؤ بھائی دنیا میں چلے جاؤ۔ یہ دو راستے ہیں اس جہنم سے نکلنے کے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جہنم کے حالات قرآن نے بیان فرمائے، احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تفصیل سے بیان فرمائے۔ کتنی سخت آگ ہوگی جس کا آج ہم یہاں اندازہ نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی آگ لگتی ہے، کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، جانیں چلی جاتی ہیں، مال کے انبار جل کر خاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک درجے کی آگ ہے اور ہلکی سی آگ ہے۔ دنیا کی آگ میں سے بھی یہ دنیا کی آگ کی بھی ہلکی سی آگ ہے، ورنہ جو بھٹیوں میں جلنے والی آگ ہے وہ تو دنیا کی آگ بھی ان میں اس کے بھی بڑے درجے۔ تو دنیا میں یہ تھوڑا سا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، تھوڑی سی چنگاری ہوتی ہے، کیا سے کیا نقصان کرتی ہے، کتنا آدمی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو وہاں کی آگ دنیا کی آگ کا 70 گنا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کیسی خطرناک آگ ہوگی۔ اس آگ میں یہ اہل جہنم جلیں گے، صرف تپش نہیں آئے گی کہ چلو بھئی دور کھڑے ہوئے ہیں اور آگ کی تپش آتی رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس آگ میں جلائے جائیں گے، اور کھال جل جائے گی تو نئی کھال آ جائے گی، پھر جل جائے گی پھر نئی آ جائے گی، اس طرح ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اب اندازہ لگائیے کیسی اذیت ناک تکلیف ہوگی۔ جو ایمان کے بغیر جائیں گے وہ تو ہمیشہ ہی رہیں گے، اور جو ایمان کی پونجی سلامت لے کر چلے گئے مگر اعمال سیئہ کو اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال کو اختیار کیا تھا، وہ یہاں پھنس جائیں گے، پھر اپنی سزا بھگت کر یہاں سے نکلیں گے۔ اب وہ زمانہ کتنا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو آج ہمارے پاس ایسا وقت ہے، اتنا وقت ہے کہ ہم جنت کا دخول اولی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لکھوا سکتے ہیں، یعنی پہلے وہلے میں، پہلے مرحلے میں ہم جنت میں چلے جائیں، ایک لمحے بھی جہنم میں نہ جانا پڑے، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کی تیاری اللہ نے ہمیں دی ہے، موقع دیا ہے۔ پچھلے گناہوں پر بس ایک آنسو بہا جائے، ایک آنسو بھی بہہ جائے ندامت کا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما، بس سارے گناہ صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی معاف ہو جائیں گی، حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ کس طرح معاف فرمائیں گے؟ کہ اس کو ایک داعیہ عطا فرمائیں گے، اندر دل میں ایک جذبہ عطا ہوگا کہ بھئی میں اہل حقوق سے جا کے معافی مانگوں۔ یہ اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے توفیق دیتے ہیں۔ جب آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا داعیہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص آئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فرمانے لگے کہ حضرت میں ڈپٹی کلیکٹر تھا، بڑا عہدہ ہوتا تھا اس زمانے میں انگریزوں کے دور میں، میں نے بڑی رشوتیں لی ہیں، بڑے لوگوں کو ستایا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہوں، نمازیں بھی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھے کبھی نہیں رکھے، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی بیعت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس شرائط میں سے یہ ہے کہ تم پہلے سچی توبہ تو کرو، اور جس طرح ہم بتائیں ویسا کرو، پھر بیعت کریں گے، ورنہ تھوڑی بیعت کریں گے۔ خالی بیعت رسم کا نام تھوڑی ہے، بیعت کر لی اور بس ٹھیک ہے رسم نبھا لیے۔ بیعت تو اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے۔ تو اگر پہلے کے بزرگ ایسے عجیب ہوتے تھے، آسانی سے بیعت نہیں کرتے تھے، جذبہ صادق دیکھتے تھے، طلب صادق دیکھتے تھے، وہ ہوتی تھی تو کرتے تھے ورنہ منع کر دیتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس
کہیں دور سے دو دوست چلتے ہوئے آئے کہ یار یہ بڑے بزرگ ہیں، ان سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ بہت دور سے آئے، ان کی مسجد میں بیٹھے، حوض ہوتا تھا اس زمانے میں، تو وہ حضرت نماز کا وقت ہوا تو وہ حضرت آئے، حوض پر بیٹھ کر وضو فرمانے لگے، تو یہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ان کی باتیں سننے لگے۔ یہ بھی اجنبی تھے، حضرت کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ حضرت ہیں، تو باتیں یہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ حوض بڑا ہے یا ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے؟ ہمارے شہر میں مسجد ہے، اس کا حوض بڑا ہے یا یہ حوض بڑا ہے؟ ایک کہنے لگا نہیں وہ حوض بڑا ہے، ایک کہنے لگا یہ بڑا ہے۔ آپس میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ حضرت تو اپنا وضو فرما کے اپنی مسجد میں آئے، اپنے اعمال کیے۔ نماز کے بعد یہ لوگوں سے پوچھا حضرت کون ہے؟ کہا یہ ہیں حضرت۔ اچھا، گئے ادب سے سلام کیا، مسافہ کیا، کہا حضرت ہم بڑی دور سے آئے ہیں، آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت اس لیے بیعت ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں، سنور جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے۔ فرمایا بھئی بیعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شیخ ہو اور جو مرید ہو دونوں میں مناسبت ہو۔ مجھے آپ سے مناسبت نہیں ہے تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ جیسے بلڈ گروپ ایک ہو تو بلڈ چڑھتا ہے، ایک کا بی پازیٹیو اور ایک کا اے ہے تو نہیں چلے گا، ریئیکشن ہو جائے گا اور سارا جسم پریشان ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی۔ فرمایا مجھے آپ سے مناسبت نہیں ہے تو آپ کو میرے یہاں فائدہ ہی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں حضرت مہربانی ہوگی۔ کہا بھئی بات یہ ہے کہ تم لوگ فضول گفتگو کرتے ہو۔ حضرت ہم نے کب کی؟ کہا حوض پہ بیٹھے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ حوض اس مسجد کا بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اگر چھوٹا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے، بڑا ہے تو تمہارا کون سا فائدہ؟ کیوں تم نے فضول گفتگو کی؟ اس فضول گفتگو کا اثر دل پہ پڑتا ہے، دل کی نورانیت پہ پڑتا ہے۔ یہ جو ہم آج نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے انوار ہوتے ہیں، یہ ملتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ملتے۔ بھائی مشین چلا دو، اب کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ موٹر کا مشین بٹن ہے، پانی کی مشین کا بٹن ہے، اس کو پتہ نہ ہو، وہ چلا دے اور بجلی آ رہی ہو، پانی تو آنے لگے گا۔ نا واقفی میں بٹن چل گیا پھر بھی پانی آئے گا، غیر ارادی بٹن کھل گیا تو پانی آئے گا۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، تلاوت قرآن، نماز، یہ بٹن کھولنا چاہے غیر ارادی ہو، چاہے توجہ نہ ہو، آتا ہے وہاں سے نور، دل میں جمتا ہے، مگر کیا کریں کہ ہم فضول گوئی کر جاتے ہیں، باتیں کر جاتے ہیں، بے مقصد کی باتیں ایسی ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں کہ جو آیا ہوا نور ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ان کہتے ہیں یار آج کی نمازوں میں جان نہیں، نمازوں میں تو تاثیر ہے، اللہ کے نام میں تاثیر ہے، اللہ کے نام بغیر اثر کیے چھوڑتا نہیں، وہ ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں، وہ اثر ہی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا بھائی تم فضول گوئی کرتے ہو، فضول گفتگو کرتے ہو، جب تمہاری عادتوں میں فضول گوئی ہے تو تمہیں یہاں فائدہ کیا ہوگا، تمہاری اصلاح کیا ہوگی؟ میں بیعت نہیں کرتا، بھگا دیوں، بیعت نہیں کروں، چلے گئے۔ تو ایسے حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب آئے، حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیعت نہیں ہوں گے، پہلے جو ہم ہدایات دیں اسے پورا کرو، یہ ہدایات پوری کرو گے تو پھر ہم بیعت کریں گے، ورنہ نہیں کریں۔ کہا حضرت کیا؟ کہا پہلے حساب لگاؤ تمہاری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہیں، وہ ادا کرنا شروع کرو، کتنے سالوں کی زکوٰۃ تم پہ واجب ہے، ادا کرو، کن کن لوگوں سے رشوت لی ہے وہ لکھو۔ کہا حضرت نماز کی قضا کرنا بھی آسان ہے، حساب لگا لوں گا، زکوٰۃ کا بھی حساب لگا لوں گا، رشوتیں تو بے تحاشا لی ہیں، کیا حساب کروں گا؟ تو حساب ہی نہیں ہو سکتا۔ جن سے لی ہیں کتنوں کو تو جانتے ہی نہیں، کہ عہدہ ہی ایسا تھا، آتے تھے ہاتھ میں دے کے چلے جاتے تھے، پتہ بھی نہیں تھا کون ہوتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر 100 فرض کیجئے 100 سے لی ہے تو 10 تو علم میں ہوں گے، 20 تو علم میں ہوں گے، جتنے علم میں ہیں ان کے فہرست بنو۔
اس کی فہرست لے آؤ ہمارے پاس بنا کے۔ طالب صادق تھے، سچی توبہ کی تھی، اب اللہ نے داعیہ دے دیا کہ نہیں ٹھیک ہے جو ہوگا کریں گے، کہ دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹ جائے، ورنہ یہ حسرت ہوگی نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں، پھر ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے کرتے تھے اس سے ہٹ کر کریں گے، غیر الذی کننا نعمل۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ پھر داعیہ دیتے ہیں، دنیا ہی میں توفیق دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فہرست بنائی، اور جب فہرست بنانے لگے تو ایک کے بعد ایک نام یاد آتے ہی چلے گئے، اور کہاں تو 10 کہہ رہے تھے، کہاں 50 60 70 80 افراد بن گئے فہرست میں۔ کہ حضرت یہ تو یادیں اور اس سے لا تعداد یاد نہیں ہیں، کہ چلو جو تمہارے اختیار میں وہ تو کرو، اب تم یہ کرو ان لوگوں کے پاس جاؤ اور جتنی ان سے رشوت لی ہے وہ واپس کرو۔ کہا حضرت اگر میں حساب لگانے بیٹھوں تو اتنا اثاثہ نہیں ہے میرے کو، کہ اتنا نہیں ہے تو جا کے معافی مانگو، چاہے تمہیں اپنا مکان بیچنا پڑے وہ بھی بیچو، دنیا میں معاملہ صاف کرو۔ یہ ہے بیت، اس کو کہتے ہیں بیت، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ طالب صادق تھے، اب یہ جوڑا اپنے ساتھ پاس جتنے پیسے تھے، اور جن جن کے پاس جا سکتے تھے حضرت نے فرمایا ان کے پاس جاؤ، جو دور ہیں ان کو خط لکھو جوابی لفافے کے ساتھ، کہ حضرت خط لکھا کہ بھئی میں فلاں مقام پر ڈپٹی کلیکٹر تھا اور آپ کا یہ کیس آیا تھا، میں نے آپ سے اتنی رقم لی تھی، اب چونکہ میرے پاس اس کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف۔ یہ مضمون لکھوایا حضرت نے، بھئی اس طرح مضمون لکھو، یہ ہوتی ہے اصلاح۔ انہوں نے مضمون لکھا، خط لیے، جوابی لفافے لیے، اپنے گھر کا پتہ لکھا، ان کا پتہ لکھا، جواب بھیجا۔ ان 70-80 میں سے اکثر نے معاف کر دیا۔ جواب آیا کہ بھائی آپ نے، نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ادھر انہوں نے سچی توبہ کی، ادھر اللہ ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، وہاں سے دلوں میں ڈل رہا ہے کہ بھائی معاف کر دو، کہ بھائی آپ نے جو یہ معافی مانگی ہے بس اس پہ ہمیں خوشی ہوگی، آپ کا معافی مانگ لینا ہمارے دل کو خوشی سے بھر گیا، اور بھائی جو آپ نے ہم سے لیے تھے بس ہم نے اللہ کے لیے معاف کیے، اب ہمیں نہیں چاہیے، اگر آپ دو گے بھی تو نہیں لیں گے۔ اور کسی نے کہا کہ بھئی چونکہ ہم آپ کے خط آنے سے ہمارے دل میں داعیہ تو ہے کہ ہم معاف کر دیں، مگر ہمیں خود ضرورت ہے، ہم خود مجبور ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو ہماری رقم دے دو۔ کسی نے کہا آدھی دے دو، تھوڑی سی دے دو، ہمیں تھوڑی بہت ضرورت ہے، اللہ آپ کو اجر دے کہ آپ نے واپس کیا۔ بھئی یہ سارے سے نمٹ کر حضرت کے پاس آئے، ان کے خطوط لائے، سارے جوابات دکھائے کہ حضرت یہ جوابات ہیں، یہ صورتیں ہیں، سب چیکنگ ہو رہی ہے، یہ اصلاح ہوتی ہے۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جتنی رپورٹیں کرواتے ہیں سا کے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ آئی ہے، خود اپنے پاس نہیں رکھتا، ساری رپورٹیں چیک کرائی، حضرت نے پڑھی کہ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے مطالبے تھے، ان کے پاس ادائیگی کا انتظام نہیں تھے، حضرت نے خود دیے کہ لو بھائی یہ لے لو اور بھائی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے دل میں ڈال رہے کہ بھائی ان کا کام کراؤ تاکہ ان کا قرضہ چک جائے اور یہ قرض کے بوجھ سے نکل آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنا دیتے ہیں بھائی، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا توبہ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ان کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ وظیفہ دیتے تھے۔ یہ جو افک کا معاملہ ہوا، صدیقہ کائنات پر منافقوں نے تہمت لگائی، تو یہ بیچارے سچے پکے بدری صحابی ہیں، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بیچارے آ گئے باتوں میں اور انہوں نے بھی باتیں پھیلائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو اتنا دیتا ہوں، ہر مہینے اس پہ خرچ کرتا ہوں، اور یہ میری بیٹی کے متعلق ایسی باتیں کر رہا ہے، اس میں اتنی بھی لحاظ مروت نہیں ہے، تو قسم کھا لی کہ میں ان کو اب خرچہ نہیں دوں گا، قسم کھا لی کہ میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ آیتیں بھیج رہے ہیں اپنے نبی پر کہ فاعفوا واصفحوا ولا یأتل اولو الذین
وہ قسمیں نہ کھائیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہ کریں. انہیں چاہیے کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، چشم پوشی کریں. اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں. صحابی رسول کا یہ مقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ درجہ دیا. ان کی خطاؤں پر بھی اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں. ان کی لغزشوں پر اللہ کی طرف سے سفارش آ رہی ہے، آسمان سے وحی آ رہی ہے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ارے بھائی انہیں معاف کر دو، چشم پوشی کرو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم توڑی، ان کو مال وظیفہ جاری کیا اور پھر قسم کا کفارہ بھی دیا. تو جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے. سارے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. تو یہاں بھی یہ ہے کہ جب آدمی دنیا میں یہ قصے سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو جہنم میں جا کر اہل جہنموں کی کیا حالت ہوگی، کیا حسرتیں ہوں گی، کیا ارمان ہوں گے، تو وہاں آنے سے پہلے تیاری کر لو کہ تمہیں یہ حسرتیں نہ کرنی پڑیں. اب وہ کیا کہیں گے؟ اب وہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب نے سارے ادا کر دیے اور پھر حضرت نے انہیں بیعت فرما لیا. پھر بیعت فرمایا، پھر اصلاح ہوتی رہی، چلتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح نظام چلاتے ہیں. تو یہاں اہل جہنم کی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ دو چاہتیں کریں گے اہل جہنم. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. کاش کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا جو ہماری سفارش کرتا. اَوْ نُرَدُّ، یا ہم دنیا میں لوٹا دیے جاتے. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، پس ہم عمل کریں گے علاوہ اس کے جو ہم دنیا میں عمل کرتے تھے. کیا عمل کرتے تھے دنیا میں؟ بھئی اگر ہم اس کو معمول کریں کہ بھئی کوئی مسلمان گناہ کر کے جہنم میں چلا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کاش میں جہنم سے نکل جاؤں. کیوں؟ کہ اب میں دنیا میں جا کے فجر قضا نہیں کروں گا. کہ فجر قضا کرنے سے دیکھو گناہوں میں مبتلا ہوا، اپنے دن کا آغاز میں نے اللہ کی نافرمانی سے کیا، تو فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اب میں وہ عمل کروں گا جو دنیا میں کرتا تھا اس کے علاوہ. دنیا میں روز فجر چھوڑتا تھا، اب نہیں چھوڑوں گا. دنیا میں روز جماعت کی نماز چھوڑ دیتا تھا، اب نہیں چھوڑوں گا. دنیا میں نماز قضا کر دیتا تھا، اب نہیں کروں گا. یہ حسرتیں ہوں گی. تو دیکھو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی سنبھل جاؤ. اس وقت یہ کہنا کہ ہم پھر ایسے عمل کریں گے، ایسے عمل کریں گے، اس وقت کی حسرت کس کام کی؟ آج موقع ہے، آج صحیح رخ پہ آدمی آ جائے. اب جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ کہے گا کاش میں دنیا میں چلا جاؤں. تو پھر زکوٰۃ تو کیا، پھر 10% اور 20% اللہ کے لیے لگا دوں. تو بھئی آج لگا دو، آج اللہ کے لیے خرچ کر لو، آج بڑا وقت ہے. اپنا اثاثہ اپنے پاس ہے. فرمایا آدمی کا مال کون سا ہے؟ اس کا اپنا مال وہ ہے جو کھا لے، اپنا مال وہ ہے جو پہن لے، اپنا مال وہ ہے جو آگے چلا دے، جو آگے بھیج دے. باقی ورثہ کا مال ہے. باقی تو ورثہ کے لیے جمع کر رہا ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے. اپنے لیے تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا، یہ یہاں استعمال کر لیا اور خرچ کر کے ختم کر دیا. تو جو اپنا ہے اس کو اپنا بنانا ہے بھائی. اپنا بنانے کے لیے آگے بھیجنا ہے. آگے بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی میں آدمی خرچ کرے، جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں خرچ کرے. تو اب جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی وہ کہے گا کاش کہ میں لوٹا دیے جاؤں. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اب زکوٰۃ دوں گا. جس نے حج فرض ادا نہیں کیا ہوگا کاش میں دنیا میں لوٹا دیے جاؤں تو اب حج فرض ادا کروں گا. جو جھوٹ بولتا تھا وہ کہے گا کاش کہ اب میں دنیا میں لوٹا دیا جاؤں پھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں. جو غیبت کرتا تھا وہ کہے گا کاش کہ دنیا میں بھیج دیا جاؤں تو اب پھر کبھی غیبت نہیں کروں گا. جو لوگوں کو دھوکے دیتا تھا، فراڈ کرتا تھا، لوگوں کے مال ہتھیا لیتا تھا فراڈ کر کے، کہے گا کاش کہ میں دنیا میں چلا جاؤں اب فراڈ نہیں کروں، اب دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا. دھوکہ کھا لوں گا، دھوکہ دوں گا نہیں. اب یہ حسرتیں ہوں گی. اور بھائی جو رشتے ناتے توڑتا تھا آج کہے گا کاش کہ مجھے موقع مل جائے تو میں جا کے خوب صلہ رحمیہ کروں، خوب رشتے ناتے جوڑوں. جو پڑوسیوں کو ستاتا تھا وہ کہے گا کاش کہ مجھے موقع مل جائے تو میں پھر پڑوسیوں کی خوب خدمت کروں، خوب ان کا دل جیتوں، خوب ان کو راحت پہنچاؤں، ان کو اذیت نہ پہنچاؤں. تو بھائی آج کا کاش کس کام کا؟
یہ کہیں گے فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، ہم عمل کریں گے علاوہ اس کے جو ہم دنیا میں عمل کرتے تھے، یعنی اب نئے سرے سے دوسری زندگی گزاریں گے، صحیح رخ پر زندگی گزاریں گے۔ تو بھئی صحیح رخ کی زندگی آج گزار لیں، آج سے شروع کر دیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت ہمیں سنا رہے ہیں تاکہ ہم ابھی سے سنبھل جائیں۔ بھئی جو خوب شادی بیاہوں میں جاتا تھا، وہاں انٹری ہوتی تھی، سب ناچ گانے دیکھتا تھا، نامحرموں کو دیکھتا تھا، سب گناہ کرتا تھا، تو آج وہ کہے گا کاش کہ مجھے موقع ملے، کبھی ایسی دعوت میں نہیں جاؤں گا جس کی وجہ سے یہاں آنا پڑ گیا۔ جس کے سودی اکاؤنٹ تھے وہ کہے گا کاش کہ مجھے دنیا میں جانا ہو جائے تو پھر میں سارے سودی اکاؤنٹ اپنے ختم کرا دوں گا۔ کتنے مسلمانوں کے یہ جتنے بینک بھرے ہوئے ہیں سب اکاؤنٹ مسلمانوں کے ہی ہیں، سب مسلمانوں کے ہیں۔ اب مسلمانوں کے سامنے یہ آیت نہیں ہے کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، تو اب یہ آیت ہے نہیں۔ اب وہاں جا کے حسرتیں کریں گے کہ کاش ہمیں موقع مل جائے، ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم سارے اپنے بینک بیلنس ختم کرائیں گے، سارے کا جو ہے وہ پی ایل اے سٹا کا اکاؤنٹ ختم کرا کے کرنٹ کرا لیں گے، کاش کہ ہمیں موقع مل جائے۔ اب کہاں موقع ہے؟ آج موقع ہے تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، ابھی تو کچھ نفع آ ہی رہا ہے، تھوڑا سا آ رہا ہے، ٹھیک ہے پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ کوئی بینک میں نفع اٹھا رہا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لے رہا ہے، کوئی بیمہ پالیسیاں کرا رہا ہے، انشورنس کروا رہا ہے، ہر طرح ناجائز نفع حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اب کیا کریں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے۔ یہ سب کرانے والے مسلمان ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم والے کہیں گے کہ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اس سے ہٹ کر کریں گے، علاوہ اس عمل کے کریں گے جو کرتے تھے، یعنی جو سودی لین دین جتنا بھی کیا تھا وہ نہیں کریں گے، بلکہ صحیح رخ پہ کام کریں گے، صحیح رخ پہ چلیں گے۔ دنیا میں بجلی چراتے تھے، بجلی چوری کر کے ہر کمرے میں اے سی لگا لیا تھا، اب کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم یہ سارے سلسلے ختم کریں گے، مگر کہاں لوٹ سکتے، کہاں لوٹ سکتے۔ تو یہ آیت بڑی عجیب ہے، چھوٹی سی آیت ہے، نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اس میں جتنا غور کرو یہ سارے گناہ سامنے آتے چلے جائیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز، چھوٹا سا جملہ فرمایا ہے، اب اس کو کھولتے چلے جاؤ تو بس ایک ایک گناہ اس میں آتے چلے جائے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا، چھوٹے سے پیالے اور کٹورے میں سارا سمندر آ گیا، کہ اب اس آیت کو جتنا کھولتے چلے جاؤ ایک ایک گناہ اس میں آتے چلے جائے، سارے گناہ اس میں آ گئے، ہر وہ گناہ جو جہنم میں پہنچاتا ہے وہ اس میں آ گیا۔ اتنی سی آیت میں ساری تفصیل چھپی ہوئی۔ تو فرمایا کہ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، ہم لوٹا دیے جائیں پس ہم عمل کریں علاوہ اس کے جو ہم عمل کرتے تھے۔ تو بھائی اور پھر وہ وہاں دیکھیں گے اخلاص سے کیے ہوئے عمل میں کیا تاثیر تھی، تو کہیں گے ارے ہم تو ریا کے ساتھ عمل کرتے رہے، یہاں پہنچ گئے ریاکاری کی وجہ سے، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو جتنے نیک کام ہم کرتے تھے ریاکاری کی نیت سے کاش لوٹا دیے جائیں تو اخلاص سے کریں گے۔ تو نیک عمل بھی کیے تھے مگر اب بھی جہنم میں پہنچ گئے، مگر جذبے غلط تھے اس نیک عمل میں، نیک عمل میں جذبے غلط تھے تو پہنچ گئے جہنم میں۔ تو کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو پھر اخلاص سے عمل کریں گے، عمل تو کر رہے تھے، جذبے غلط تھے، تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنا بڑا نقصان کر دیا، بڑا خسارہ کر لیا انہوں نے اپنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی خسارہ ہو گیا، اب اس خسارے سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں آج ہے، اب یہ قصہ ہمیں سنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنا بڑا نقصان کر لیا۔ بھائی تم ذرا محتاط ہو جاؤ، اپنا نقصان نہ کر لینا، ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، صحیح رخ پہ چلنا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گئی ان سے وہ تعویلیں جو یہ گھڑ لیتے تھے، جو تعویلیں دنیا میں گھڑتے تھے، ارے بھائی ساری دنیا کر رہی ہے، ارے بھائی ساری دنیا کے ساتھ رہنا ہے، بھائی دنیا کو بھی دیکھنا ہے، دین کو بھی دیکھنا ہے، کیا کیا تعویلیں کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ یعنی حرام کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں، تو ناجائز کو ناجائز بھی نہیں سمجھتے بہت سے لوگ، کم از کم ناجائز کو ناجائز تو سمجھے۔ کہتے نہیں بھائی کیا کریں ساری دنیا کر رہی ہے،
بھئی یہ پٹاخے کیوں پھوڑ رہے ہو؟ بھئی ساری دنیا پھوڑ رہی ہے. ابھی اس کو یوں سمجھو کہ ہاں یار گناہ ہو رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. بھئی نماز نہیں پڑھ رہے تو گناہ کر رہے ہو تو یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے توفیق دے. یہ بھی نہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے دعا بھی نہیں تو ظل، اور بلکہ اور تعویلیں. پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرتے، حقوق العباد کو توجہ دینی چاہیے، حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں. ارے بھائی تم حقوق اللہ کے معاف کی باتیں کرتے ہو، حقوق العباد بھی پورے تو ادا کرو. کسی ایک کا حق ادا کر دیں گے اور پھر باتیں یہ کریں گے کہ ہم نے سارے حقوق ادا کر دیے سب کے. ضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو جائیں گی ان سے وہ جو باتیں گھڑتے تھے، تعویلیں کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دیتے تھے، سب ان سے گم ہو جائیں گی. تو بھئی یہ آیت ہمیں بیدار کر رہی ہے کہ بھئی ہم چوکنا ہو جائیں، آج سے اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈال لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے. ہمیں جنت کا دخول اولی عطا فرما دیجیے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ جہنم میں نہ ڈالیے. پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیجیے. یا اللہ پچھلے دنوں ہمارے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، حاجی بھائی کا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، کلی بخشش فرما دیجیے، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے. اے اللہ تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے. اللہم عافہ واعف عنہ، اللہم عافہ واعف عنہ، اللہم عافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ ووسع مدخلہ واکرم نزلہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم اغسلہ بالماء والثلج كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا